مسلسل سوال اٹھ رہا ہے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے۔ امریکہ اس وقت بیس ڈھونڈ رہا ہے، پاکستان بار بار منع کر رہا ہے، اور اب تو دو ٹوک الفاظ میں وزیر اعظم پاکستان نے اس سے انکار کر دیا۔ Will you allow the American government to کیا آپ امریکی حکومت کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ CIA کو پاکستان میں رکھ کر افغانستان میں القاعدہ، آئسس یا طالبان کے خلاف کاؤنٹر ٹیررزم کی کارروائی کر سکیں؟ Taliban? Absolutely not. بالکل بھی نہیں۔ There's no way we... کوئی بھی بیسز یا پاکستان کی زمین سے افغانستان میں کسی بھی کارروائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے امریکہ کی جنگ کا حصہ بن کر 70,000 سے زائد جانیں گنوائی ہیں۔ ہم اپنی سرزمین سے کسی بھی ملٹری ایکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم صرف امن میں پارٹنر ہوں گے، نہ کہ لڑائی میں۔ Any more military actions from our territory, we will be partners in peace, not in conflict. The American military right now is discussing امریکی ملٹری اس وقت سوچ رہی ہے کہ افغان فورسز کو طالبان کے خلاف سپورٹ کرنے کے لیے ایئر اسٹرائکس کی جا سکیں۔ کیا آپ امریکہ کو اس کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے؟ use your airspace for those airstrikes. ہم کسی بھی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مگر آپ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آپ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دیں گے یا نہیں۔ ہم نے اس پر اب تک بالکل بحث نہیں کی ہے، مگر کیوں امریکہ کو اب افغانستان میں بامبنگ کرنے کی ضرورت ہوگی جب اس کا سالوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے؟ اب کیا فائدہ ہو جائے گا؟ It hasn't worked for 20 years. Why will it work again? کیا آپ کی بائیڈن سے صدر بننے کے بعد بات ہوئی ہے؟ نہیں، میری بات نہیں ہوئی۔ کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ ان کے پاس جب بھی وقت ہو وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دو ٹوک انکار نے امریکہ کے لیے ایک مزید مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ طالبان اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھا رہے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے رپورٹ کے مطابق طالبان نے امریکہ کی طرف سے فوجی انخلاء کے آغاز کے بعد سے اب تک 30 افغان اضلاع کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغان فورسز کے پیچھے ہٹنے اور جلد ہی امریکی فورسز کی فضائی امداد سے محروم ہونے کے بعد طالبان کمانڈر کو لگتا ہے کہ وہ جلد ہی پورے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیں گے اور پورے ملک میں اپنی خلافت نافذ کر دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق مزاحمت کاروں اور افغان حکومت کے درمیان غیر روایتی بات چیت کا مستقبل ابھی واضح نہیں ہے اور افغانستان میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں طالبان نے دعویٰ کر دیا ہے کہ مئی میں امریکی فورسز کے انخلاء کے آغاز سے اب تک انہوں نے 30 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسی خدشے کا اظہار یورپی یونین کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی تومس نکلاسن نے بھی کیا، اور انہوں نے خبردار کیا کہ امریکی فورسز کے انخلاء کے بعد افغانستان میں تشدد مزید بڑھے گا، اور صرف طالبان ہی نہیں، امریکہ کو لگتا ہے کہ انخلاء کے بعد افغانستان میں القاعدہ اور داعش بھی منظم ہو سکتے ہیں اور آئندہ کچھ عرصے میں وہ امریکہ کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔ 17 جون کو سینٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ القاعدہ اور داعش سے امریکہ کو درمیانے درجے کا خطرہ ہے، مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تقریباً 2 سال میں القاعدہ اور داعش امریکہ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ بعد میں امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملے نے اسی خدشے کا اظہار کیا۔ ایک طرف طالبان اپنے اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، مگر دوسری طرف عالمی میڈیا میں مسلسل افغان فورسز کی اہلیت کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ فارن پالیسی میگزین کے مطابق طالبان کے خلاف جنگ میں افغانستان کو اصل فائدہ فضائی کارروائی میں ہوا ہے، مگر امریکی فورسز کے انخلاء کے بعد افغان حکام اس حوالے سے تیار نہیں ہیں۔ 11 ستمبر کو امریکی فورسز اور پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے نکل جانے کے بعد اگر افغان حکام نے ہیلی کاپٹرز اور طیاروں کی مینٹیننس کا کوئی متبادل انتظام نہ کیا تو کچھ ہی مہینے میں افغان ایئر فورس ناکارہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر انتظام نہ کیا گیا تو امریکہ کے انخلاء کے بعد طالبان کے خلاف افغان فورسز کا سب سے مؤثر ہتھیار فضائی آپریشن بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نیٹو نے امریکی انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کے لیے فنڈنگ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، یعنی نیٹو ممالک کابل ایئرپورٹ کا انتظام دیکھیں گے، اس میں ترکی کا اہم کردار ہوگا، مگر یہ بات افغانستان میں قابل قبول ہوگی یا نہیں، یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے۔ دوسری طرف افغانستان کی صورتحال پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے اور خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جمعے کو 25 جون کو وائٹ ہاؤس میں افغان صدر اشرف غنی اور افغانستان رہنما عبداللہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے، جس میں امریکی انخلاء اور بعد کی صورتحال پر بات ہوگی۔ صورتحال مسلسل غیر یقینی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب، طالبان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایئر آپریشن ہے وہ بھی نہیں برقرار رہ پائے گا، جو افغان فورسز ہیں وہ طالبان کے سامنے پتہ نہیں کیسے ٹھہر پائیں گی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک مکمل طالبان کنٹرول کی طرف اس وقت افغانستان جا رہا ہے؟ حالانکہ نہ پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جو سب کی حکومت ہو، صرف طالبان کی حکومت نہ ہو افغانستان میں، بلکہ دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی ہوں۔
دیکھیے شاہزیب، ایک تو پہلے توقع کی جا رہی تھی کہ 3 لاکھ کے قریب افغان فوج ہے، جس میں 45,000 کے قریب اسپیشل فورسز ہے، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ریزسٹ کرے گی، اور امریکہ نے اس سال کے لیے بھی $3 بلین مدد دی ہے ان کو۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جگہ جگہ پہ وہ ریزسٹنس کیے بغیر طالبان کو ڈسٹرکٹ سرنڈر کر رہے ہیں، اور صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ تو ابھی خود طالبان حملہ نہیں کر رہے ہیں امریکن کے ساتھ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے نتیجے میں۔ دوسری تشویشناک بات یہ ہے کہ صرف ایسٹ میں یا پھر ساؤتھ میں نہیں، بلکہ افغانستان کے شمال میں آپ دیکھیں کہ بلخ صوبہ جو کہ ازبک رشید دوستم کا صوبہ سمجھا، وہاں پہ ڈسٹرکٹ فال ہو گئے۔ پھر تخار جو کہ تاجک صوبہ ہے، وہاں پہ ڈسٹرکٹ فال ہو گئے بغیر ریزسٹنس کے، ان کی فوج چھوڑ رہی ہے۔ اور اس سے سب سے بڑی تشویشناک یہ ہے کہ جو وزیر دفاع تھے اسد اللہ خالد، وہ 3-4 دنوں سے حالانکہ بڑے انٹی طالبان بھی سمجھے جاتے تھے، اور خود بھی ان کا ساؤتھ سے تعلق ہے، NDS کے چیف بھی رہے ہیں، اور وردی پہن کے وہ پہلے ریزسٹنس کی قیادت کرتے تھے طالبان کی، وہ پہلے کچھ دنوں سے غائب تھے۔ اور کل اشرف غنی نے ان کی جگہ نیا وزیر دفاع بھی، بسم اللہ کو وزیر دفاع بھی مقرر کر لیا، آرمی چیف بھی نیا مقرر کر لیا، کیونکہ افغان حکومت خود یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی فوج ریزسٹنس نہیں کر رہی ہے جو توقع کی جا رہی تھی۔ یہ تو افغان فوج کی طرف سے ریزسٹنس نہ کرنا ہے، اور پھر نارتھ میں اور ویسٹ میں یعنی جوزجان جیسے صوبوں میں ڈسٹرکٹ کو سرنڈر کرنا یا اس پہ طالبان کا قبضہ، یہ بالکل توقع اور تجزیے کے خلاف ہے۔ مطلب اب پھر جو 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو وہاں پہ کولیشن حکومت ہو، صرف طالبان کی حکومت نہ ہو، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں طالبان، داعش، القاعدہ کوئی بھی امریکہ کی سرزمین پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ دونوں آپ کو پوری ہوتی نظر آتی ہیں جو اس وقت اسٹرکچر ہے؟ دیکھیں، یہ کام کروا سکتا تھا امریکہ، لیکن امریکہ نے اس وقت طالبان سے یہ چیز نہیں منوائی۔ اب طالبان کے ساتھ جو اس نے ڈیل کی اس میں نہ ان سے جنگ بندی منوائی، نہ پہلے کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بننے کی شرط ان کی طرف سے رکھی گئی، صرف مذاکرات پہ ان پہ آمادہ کیا، لیکن اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن انہوں نے نہیں رکھی تھی کہ اگر مذاکرات طالبان کے کامیاب نہیں ہوتے یا وہ حکومت کا حصہ نہیں بنتے تو پھر کیا ہوگا، اور ان سے صرف یہ گارنٹی لے لی کہ القاعدہ کو وہ اپنی صفوں میں نہیں رکھیں گے، اس کی مانیٹرنگ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ دوسری طرف ان کے 5,000 قیدی افغان حکومت کی مرضی کے خلاف ان سے چڑھوا دیے۔ اب امریکہ یک طرفہ پاکستان پہ تو دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان سے جنگ بندی کروائے اور پولیٹیکل سلوشن کے لیے ان کو آمادہ کرے، لیکن طالبان پاکستان کی بات نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ ان کا مورال بہت ہائی ہو گیا ہے، اور ان کو یقین ہے کہ جلد یا بدیر افغانستان ان کی جولی میں آ گرے گا۔ تو اس لیے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود طالبان نہ تو جن ٹرمز پہ اشرف غنی چاہتے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور جنگ بندی کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکی خود زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے، کیونکہ یہ 1 سال ہو گیا امریکی تماشا دیکھتے رہے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ بغیر یعنی سارے جو ان کے وعدے تھے کہ ہم افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ وقت سے پہلے امریکی نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ طالبان نے ان کو ستمبر تک کی مہلت دی ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور ٹوٹل ان کے 2500 فوجی رہ گئے تھے، نیٹو کی ان سے زیادہ تھے، لیکن وہ ستمبر کا بھی انتظار نہیں کر رہے ہیں امریکی، اور جولائی تک اپنا انخلا مکمل کر رہے ہیں۔ بیسز کو پوری طرح خالی بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ادھر جو قیمتی سامان کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ لگتا یہی ہے کہ خود امریکی بھی شاید افغانستان میں پیس کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یا پولیٹیکل سلوشن کے لیے۔ بہت شکریہ صاحب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ وزیر اعظم نے ایک اور متنازع بیان دیا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان نے مغربی میڈیا کو انٹرویو دیا، کئی اہم ایشوز پر بات کی، مگر ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک سماجی پہلو پر، ایک اہم سماجی پہلو پر بھی بات کی، اور وہ معاملہ تھا خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا۔ وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر زیادتی کے واقعات کو خواتین کے کپڑوں اور کلچر سے جوڑ دیا۔ I said the concept of parda. میں نے یہ کہا تھا کہ پردے کا تصور یہ ہے کہ معاشرے میں ترغیب کو روکا جائے۔ ہمارے ہاں ڈسکوز اور نائٹ کلبز نہیں ہیں، یہ ایک مکمل طور پر الگ معاشرہ اور طرز زندگی ہے۔ اگر آپ معاشرے میں ترغیب کو اتنا بڑھا دیں گے اور ان نوجوان لڑکوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی تو اس کے معاشرے پر اثرات ہوں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین جو کپڑے پہنتی ہیں وہ بھی اس ترغیب کا حصہ ہوتی ہیں؟ اس کا اثر ہوتا ہے؟ اگر ایک خاتون بہت چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں تو اس کا مردوں پر اثر ہوگا، بشرطے کہ وہ روبوٹ نہ ہوں۔
یہ کامن سینس کی بات ہے. I mean, it's common sense. Yes, but is it really going to provoke? مگر کیا اس سے جنسی تشدد کی ترغیب ہوگی؟ It depends یہ which. اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. اگر ایک سوسائٹی میں لوگوں نے یہ سب دیکھا ہی نہیں ہے تو ان پر اس کا اثر ہوگا. اگر کوئی آپ کے معاشرے میں پلا بڑھا ہو تو ہو سکتا ہے اس پر اثر نہ ہو. یہ ایک ثقافتی سامراجیت ہے کہ جو ہمارے ہاں قابل قبول ہے وہ ہر جگہ قابل قبول ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. مگر معذرت کے ساتھ جب آپ کرکٹ اسٹار تھے تو آپ ایک پلے بوائے کے طور پر دیکھے جاتے تھے. آپ کی بغیر شرٹ کی تصویریں بیڈ روم میں تصویریں آئیں. جوناتھن یہ معاملہ میرے بارے میں نہیں ہے, یہ میری سوسائٹی کے بارے میں ہے. میری ترجیح یہ ہے کہ میری سوسائٹی کس طرح رہتی ہے, کس طرح رد عمل آتا ہے. جب میری سوسائٹی میں سیکس کرائم آسمان کو چھوتا ہے تو ہم بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے. اس سب کا میری سوسائٹی پر اثر پڑ رہا ہے تو ہمیں کچھ تو کرنا ہے. Is having an impact in my society. We have to do something about it. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے ریپ کیسز سے متعلق ایک چونکا دینے والا بیان دیا تھا اور ایسے واقعات کو خواتین کے پردے سے جوڑ دیا تھا. جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے, طاقت نہیں ہوتی, ول پاور نہیں ہوتا. معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے, اس کے اثرات ہیں. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان اگر پردے سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں, اپنا نظریہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم بالکل یہ تاثر نہیں دے سکتے کہ خواتین کے لباس کی وجہ سے ریپ کیسز ہوتے ہیں. یہ اشارہ تک نہیں دے سکتے کہ ریپسٹ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا اس لیے ریپ ہوتے ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے یہ براہ راست وکٹم بلیمنگ ہے جو صرف افسوسناک نہیں بلکہ خطرناک بھی ہے, کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی خواتین خود یا خاندانی دباؤ میں ریپ کیسز کو رپورٹ نہیں کرتی. انہیں پہلے ہی وکٹم بلیمنگ کا سامنا رہتا ہے کہ اکیلی کیوں نکلی تھیں, دیر سے کیوں نکلی تھیں, ایسے ویسے کپڑے کیوں پہنے, دوپٹہ لیا یا نہیں, برقع پہنا یا نہیں. اور یہ وکٹم بلیمنگ اس حد تک ہوتی ہے کہ وکٹم خود یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں مجھے ہراساں کیے جانے میں یا میرا ریپ ہونے میں کہیں میرا بھی کوئی قصور تو نہیں ہے. ایسے ماحول میں ملک کے وزیر اعظم کو وکٹم کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, نہ کہ وکٹم بلیمنگ کی روایت کو اور مضبوط کر کے وکٹم ہی کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. ایسے وقت میں وزیر اعظم کو قوم کے مردوں کو کنسنٹ یعنی رضامندی کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے, نہ کہ انہیں اپنی حوث سے مجبور ایک مرد کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے جو بے بس ہوتا ہے کیونکہ وہ روبوٹ نہیں ہوتا ہے. وزیر اعظم کو عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نو مینس نو, جب نہ کہہ دیا تو پھر رکنا ہے, چاہے وہ آپ کی بیوی کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ ریپ کا, جنسی زیادتی کا تعلق لباس یا پردے سے نہیں ہے بلکہ طاقت کے مظاہرے سے ہے, خود کو دوسرے پر طاقتور ثابت کرنے سے ہے. یہ معاملہ بنیادی طور پر شہوانیت کا نہیں ہے, حوث کا نہیں ہے, بلکہ دوسرے شخص پر قابو پانے کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جب بھی جنگیں ہوئیں تو فاتح افواج نے مقبوضہ ملک کی خواتین کا ریپ کیا, ان سے جنسی زیادتی کی, خود کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے اور انہیں نیچا دکھانے کے لیے, ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے. ان زمانوں میں نہ ٹی وی تھا, نہ فلمیں تھی, اور نہ ہی مفتوحہ علاقے کی خواتین نے ایسے لباس پہنے ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے فاتح افواج کے مرد ان کا ریپ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ وہ روبوٹ نہیں ہوتے تھے. اگر ریپ کیسز کا تعلق خواتین کے پردے اور خود متاثرہ شخص کے لباس سے ہی منسلک ہے تو وزیر اعظم کے پاس مدرسوں میں جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات, بچوں اور لڑکوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کے بڑھتے واقعات کی کیا صفائی ہے. گزشتہ ہفتے لاہور کے ایک مدرسے کے طالب علم کی ویڈیو سامنے آئی. متاثرہ طالب علم نے اپنے مدرسے کے محتمم کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہونے کا ویڈیو ثبوت پیش کیا. متاثرہ طالب علم نے مفتی عزیز کے خلاف اپنی ایف آئی آر میں کہا کہ انہوں نے 2013 میں اس مدرسے میں داخلہ لیا. مفتی عزیز نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی جگہ کسی اور سے اپنا پرچہ دلوایا ہے, جس کی وجہ سے ان پر اگلے 3 سالوں تک امتحان میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی. متاثرہ طالب علم کا کہنا تھا کہ مفتی عزیز نے ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھنے کے عوض امتحانات میں پاس کروانے کی شرط رکھ دی, جس کے بعد مفتی عزیز انہیں 3 سالوں تک امتحانات میں پاس کروانے کی دھمکی کے عوض جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے. 3 سالوں تک ایک مدرسے میں محتمم ایک شاگرد کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا, اسے بلیک میل کرتا رہا, اس کا فائدہ اٹھاتا رہا, لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی, کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, کسی نے اس پر یقین نہیں کیا. پھر متاثرہ طالب علم نے مفتی عزیز کی ویڈیو بنائی, اسے ثبوت کے طور پر مدرسے کی انتظامیہ کو پیش کیا, جس کے بعد انہیں مفتی عزیز الرحمان اور ان کے بیٹوں کی جانب سے ڈرایا اور دھمکایا گیا. انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی, لیکن پھر بھی متاثرہ طالب علم نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی, جس پر عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا. اور اسی رد عمل کے نتیجے میں مدرسے نے مفتی عزیز کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور وہ اور ان کے بیٹے, جنہیں ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا, وہ فرار ہو گئے.
اب پولیس نے مفتی عزیز اور ان کے 2 بیٹوں کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ ایک بیٹا ابھی بھی فرار ہے۔ اگر اس سارے واقعے کو وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے تناظر میں دیکھا جائے تو سوال اٹھتا ہے کہ یہاں زیادتی کا تعلق طالب علم کے کپڑوں یا اس کے لباس سے تھا؟ کیا مفتی عزیز اس لیے اپنی حوث پر قابو نہ رکھ پائے؟ کیا ایک مدرسے کے طالب علم کے ساتھ مفتی کی طرف سے زیادتی مغربی روایات سے سیکھی گئی ہے، یا یہ ایک واقعہ ہے جو متاثرہ طالب علم نے دھمکیوں اور ہراساں کیا جانے کے باوجود ہمت اور حوصلے کی وجہ سے وہ سامنے لے آیا؟ لیکن ایسے کئی واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جو منظر عام پر نہیں آتے، اور اسی وجہ سے ان پر کوئی بات یا بحث بھی نہیں ہو پاتی۔ اس حوالے سے خوفناک اور چونکا دینے والے چند حقائق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بچوں کے خلاف جنسی زیادتی اور تشدد کو رپورٹ کرنے والے ادارے ساحل کی سال 2020 کی رپورٹ کے مطابق ملک میں روزانہ 8 بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف 2020 میں ملک بھر سے 2960 بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے۔ مجموعی اعداد و شمار کے مطابق زیادتی کا شکار ہونے والے بچوں میں لڑکیوں کی تعداد 1510 ہے، جبکہ لڑکوں کی تعداد 1450 ہے۔ یعنی زیادتی کا تعلق جنس سے نہیں ہے، عمر سے بھی نہیں ہے۔ نہ بچوں کے کپڑوں کو اس کا الزام دیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک جرم ہے جس کی وجہ مظلوم نہیں بلکہ مجرم ہے۔ ساحل ہی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 7 بچے اور 3 بچیوں کا گینگ ریپ کے بعد قتل بھی کر دیا گیا، جبکہ گزشتہ سال 345 بچے لاپتہ ہو گئے، اور یہاں اکثر و بیشتر جنسی زیادتی کے مجرموں کی بڑی تعداد خود ان بچوں کے خاندان یا کسی قریبی جاننے والے ہی کی تھی۔ اور 2960 میں سے 1579 کیسز میں جنسی زیادتی کرنے والے ملزمان کا متاثرہ بچوں یا ان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا، جبکہ صرف 289 کیسز میں زیادتی اجنبی شخص کی جانب سے کی گئی۔ ساحلی کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں ہر زیادتی کے رپورٹ ہونے والے واقعے میں 51% تعداد لڑکیوں کی تھی، جبکہ 2020 میں لڑکوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی تعداد 49% تھی۔ ساحل کے مطابق سال 2019 کے مقابلے میں 2020 میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں 4% اضافہ دیکھا گیا۔ 6 سے 15 سال کے بچے بدسلوکی کا زیادہ شکار ہوئے، جبکہ نومولود سے لے کر 5 سال کے بچے بھی جنسی زیادتی کا شکار ہوئے۔ یہاں ایک بار پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا 5 سال تک کے بچوں کے کپڑوں میں کوئی مسئلہ تھا؟ یہاں ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کا ماننا ہے کہ جنسی زیادتی کے کیسز کا تعلق بے حیائی سے جڑا ہے، تو گاؤں اور دیہاتوں میں یہ واقعات زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، جہاں میڈیا کا ایکسپوجر شہروں کے مقابلے میں کم ہے؟ کپڑوں پر بھی تنقید کم کی جا سکتی ہے، کیونکہ ساحل ہی کی رپورٹ کے مطابق جنسی زیادتی کے رپورٹ ہونے والے کیسز میں 65% کا تعلق دیہی علاقوں سے، جبکہ 35% کیسز کا تعلق شہری علاقوں سے تھا۔ ریپسٹ اور متاثرہ شخص سے متعلق بہت سے ایسے مفروضے ہیں جنہیں بغیر تصدیق کے وسیع پیمانے پر درست تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ شاید وزیر اعظم بھی ایسے ہی مفروضوں کو درست مانتے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک دفعہ یہ بات کرنے کے بعد حقائق سے اپنی تصحیح کرنے کے بجائے دوبارہ انہی مفروضوں کو دہرا رہے ہیں، اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی ماضی میں بھی ان پر وکٹم بلیمنگ کے حوالے سے تنقید ہوئی ہے، ہیڈ لائنز لگی ہیں، اور پھر یہی ہو رہا ہے۔ وہ مفروضے کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا کے 3 ممالک میں ریپ سے متعلق فرضی داستان یعنی میتھ اور حقائق سے متعلق تحقیق ہوئی ہے، اور ان تحقیق میں ریپ کرنے والے اور متاثرہ شخص کے انٹرویوز بھی شامل ہیں، سائیکالوجسٹ اور پروسیکیوشن کے تجزیے بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیق رکھتے ہیں۔ امریکی ادارے کی تحقیق کے مطابق ریپ جیسے جرم اور اس جرم میں متاثرہ شخص سے متعلق بہت سی فرضی داستانیں ہیں، جس میں پہلا مفروضہ یہ ہے کہ ریپ جوش اور جذبے میں بے قابو ہونے کا جرم ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ریپ کرنے والا انتہائی غیر معمولی شہوت یعنی جنسی حوث میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا خود پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ مگر ماہر نفسیات نے تحقیق سے یہ دریافت کیا ہے کہ ریپ کے زیادہ تر کیسز میں انہیں جنسی خواہش کو کنٹرول نہ کر پانے کا معاملہ نہیں دیکھا گیا، بلکہ جنسی حملے کے پیچھے اکثر جو محرک ہوتا ہے وہ دوسرے شخص پر قابو پانے یا اسے کنٹرول کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ریپ بنیادی طور پر طاقت اور غصے کا اقدام ہوتا ہے، اور اس جرم میں جنسی پہلو بنیادی نہیں بلکہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی ادارے کی تحقیق کے مطابق ریپ سے متعلق جو دوسرا مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خواتین محتاط ہوتی ہیں ان کا ریپ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ مفروضہ بھی غلط ہے۔ ریپ کسی بھی جگہ، کسی بھی موقع پر اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ بیورو آف جسٹس اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق 35% ریپ متاثرہ شخص کے گھر کے اندر یا قریب ہوتے ہیں، اور دفتروں اسکولوں میں بھی ریپ کے واقعات ہوئے ہیں۔ امریکی تحقیق کے مطابق کچھ حفاظتی اقدامات ہیں جو خواتین لے سکتی ہیں، مگر سب سے محتاط خاتون بھی مکمل طور پر اس جرم سے محفوظ نہیں ہوتی۔ امریکی ادارے کی تحقیق کے مطابق ایک مفروضہ یہ ہے کہ خواتین بھڑکانے والے لباس پہن کر یا رویہ اپنا کر ریپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، مگر یہ مفروضہ غلط ہے۔ یہ کہنا کہ پرکشش خاتون ریپ کی مستحق ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہوگا کہ ہر امیر نظر آنے والا مرد لٹنے کا مستحق ہو۔ امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیق کے مطابق ایک مفروضہ یہ ہے کہ اگر عورت مزاحمت کرے تو ریپ ہونا ناممکن ہے، جبکہ تحقیق کے مطابق
زیادہ تر متاثرہ خواتین کسی نہ کسی طرح جنسی حملے کی مزاحمت کرتی ہیں، لیکن ریپسٹ کے پاس سامنے والے شخص کو چونکا دینے اور زیادہ طاقت ہونے کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ 85% کیسز میں طاقت کا استعمال دیکھا گیا ہے اور 25% متاثرہ لوگوں کو یا تو خطرناک ہتھیار سے مارنے کی دھمکی دی گئی یا پھر اس کا استعمال کیا گیا۔ اس تحقیق میں اور بھی متعدد معاملات ہیں جن پر کھل کر بات کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مغربی جمہوری ملک برطانیہ ہے اور برطانیہ کی کراؤن پروسیکیوشن نے بھی ریپ سے متعلق ایک تحقیق اور تفصیلی تحقیق کی ہے۔ اس میں بھی مفروضوں کا حقائق سے موازنہ کیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق وسیع پیمانے پر ایک فرضی داستان مشہور ہے کہ ریپ جوش و جذبے کا جرم ہے، جس سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ریپ اکسانے کی وجہ سے فطری طور پر ہو جاتا ہے اور پہلے سے ریپسٹ کے ذہن میں ریپ کرنے کا ارادہ یا خیال نہیں ہوتا ہے بلکہ اکسانے سے آ جاتا ہے، اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ مرد ایک ایسی جنسی شہوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ تحقیق کے مطابق اس طرح ریپ کو رومانوی یعنی رومانٹک بنا دیا جاتا ہے، جبکہ دراصل ریپسٹ خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ زیادہ تر ریپ کی پہلے سے حکمت عملی بنائی گئی تھی اور یہ ایک سوچا سمجھا اقدام تھا۔ اور تحقیق میں یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ بعض ریپسٹ جنسی شہوت سے محروم ہوتے ہیں۔ ریپسٹ سے انٹرویوز میں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ وہ ریپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو طاقتور محسوس کر سکیں اور دوسروں پر کنٹرول حاصل کر سکیں، نہ کہ جنسی لذت حاصل کر سکیں۔ اہم بات یہ ہے کہ بعض ریپسٹ ریپ کرتے وقت اپنی ازدواجی زندگی میں ایک اطمینان بخش جنسی تعلق میں پائے گئے ہیں، یعنی وہ سیکس سے محروم نہیں تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ سیکس نہ کرنے کی وجہ سے کسی کے لباس نے انہیں اکسا دیا اور انہوں نے ریپ کر دیا، بلکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں اطمینان بخش جنسی تعلق میں تھے، پھر بھی انہوں نے یہ گھناؤنا عمل کیا۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں ریپ کیسز سے متعلق کام کرنے والی NGO ریپ کرائسس ہیلڈربرگ کی بھی ایک تحقیق ہے جس میں ریپ سے متعلق مفروضوں اور حقائق پر بات کی گئی ہے۔ اس NGO کی تحقیق کے مطابق ریپ میں مجرم سیکس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جنسی خواہش ہو سکتا ہے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو، مگر آپ کے اقدامات آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ سیکشول ایکسائٹمنٹ ریپ کا جواز نہیں ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اس کے علاوہ ریپ ایک ایسا جرم نہیں ہے جسے آپ سوچے سمجھے بغیر اچانک کر دیتے ہیں۔ 75% ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں جنسی حملے پہلے سے سوچ سمجھ کر کیے گئے تھے، جبکہ گینگ ریپ میں یہ شرح 90% ہے۔ یعنی گینگ ریپ اور انفرادی جنسی حملے اس لیے نہیں ہوئے کہ کسی خاتون کے لباس کو دیکھ کر ریپسٹ اچانک جنسی شہوت میں مبتلا ہو گئے تھے اور حملہ آور ہو گئے تھے کیونکہ وہ روبوٹ نہیں تھے، بلکہ پہلے سے سوچ سمجھ کر پلاننگ کے تحت یہ حملے کیے گئے تھے۔ تحقیق کے مطابق ایک مفروضہ یہ ہے کہ جنسی طور پر حملہ آور زیادہ تر پاگل یا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو متاثرہ شخص کو نہیں جانتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 80% کیسز میں جان پہچان کے لوگ دیکھے گئے ہیں۔ ریپسٹ آپ کے ساتھ کام کرنے والا آپ کا دوست اور خاندان کا فرد بھی ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ جنسی تشدد میں کبھی کبھار متاثرہ شخص کی بھی غلطی ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں متاثرہ شخص کی کبھی غلطی نہیں ہوتی، اور اس غلط مفروضے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ متاثرہ لوگ اپنے اقدامات اور لباس کی وجہ سے جنسی تشدد کا جواز دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ متاثرہ شخص نے کیسا لباس پہنا ہے، یا اس نے کوئی نشہ کیا ہے یا نہیں، یا وہ رات کو اکیلی تھی۔ کوئی نہیں کہتا کہ آؤ مجھے ریپ کرو۔ اس کی ذمہ داری ہمیشہ مجرم پر ہوتی ہے، متاثرہ شخص پر کبھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم حقائق کو دیکھ کر اپنی رائے سے پر غور کریں گے، کیونکہ وہ اب بار بار یہ بات کر رہے ہیں۔ پہلے لوکل میڈیا پر بات کی، اب انٹرنیشنل میڈیا پر ان کی طرف سے یہ بات کر دی گئی ہے۔ پروگرام میں بڑے شامل کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی نظریں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی نیوکلیئر ڈیل پر ہیں۔ موجودہ حکومت امید لگائے بیٹھی ہے کہ ایران سے پابندیاں ہٹنے کے بعد اس کے تیل کو عالمی مارکیٹ میں رسائی ملے گی۔ تیل سستا ہوگا تو وہ اس سستے تیل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا کر 610 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کر پائے گی اور پیٹرول کی قیمتیں بھی نہیں بڑھانا پڑیں گی۔ لیکن اس وقت ایران کے اندر جو سیاسی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں اس نے کسی بھی ڈیل کے مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ 2 دن پہلے ایران کے صدارتی انتخابات ہوئے جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی سمجھے جانے والے ایران کے سخت گیر رہنما اور ایران کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ابراہیم رئیسی کو کامیابی ملی ہے۔ اور ابراہیم رئیسی وہ رہنما ہیں جنہیں آیت اللہ خامنائی کے جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، یعنی ایران کے اگلے آیت اللہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ سابق ایرانی صدر حسن روحانی جو اعتدال پسند سمجھے جاتے تھے اور جنہوں نے 8 سال تک ایران کی صدارت سنبھالی، اب ان کی جگہ ایک سخت گیر رہنما نے لے لی ہے جس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے کئی الزامات ہیں اور ان پر براہ راست امریکہ پابندی عائد کر چکا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک ایرانی صدر کو صدر بننے سے پہلے ہی امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور صرف یہی نہیں، ابراہیم رئیسی کی جیت بھی ایک مترادف طریقے سے اور ایک ایسے اہم موقع پر سامنے آئی ہے۔ اہم موقع اس لیے کیونکہ بائیڈن انتظامیہ کی سربراہی میں امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایران نیوکلیئر ڈیل کی دوبارہ بحالی کے لیے اپریل سے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، اور کل ہی ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے یہ مذاکرات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکے ہیں۔
ایران کی طرف سے مذاکرات کرنے والے عباس اراغچی نے اس پیش رفت پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک معاہدے کے لیے پہلے سے زیادہ قریب ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اور ابراہیم رئیسی کا انتخاب متنازع طریقے سے اس لیے ہوا کیونکہ ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے 600 سے زائد امیدوار سامنے آئے، جس میں 40 خواتین بھی شامل تھیں، لیکن ایران کی گارڈین کاؤنسل نے سینکڑوں امیدواروں کو نااہل کر دیا، جس میں کئی اعتدال پسند اور اصلاحات پسند رہنما شامل تھے، اور آخر میں جا کر صرف 7 امیدوار انتخابی دوڑ کا حصہ بن سکے، اور پھر 3 امیدوار انتخابات سے کچھ دیر پہلے ہی دستبردار ہو گئے، اور ابراہیم رئیسی سمیت 4 امیدوار آمنے سامنے تھے، جس پر ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کی مذہبی قیادت نے جان بوجھ کر ابراہیم رئیسی کی جیت کا راستہ ہموار کیا۔ اور پھر 2 دن پہلے ایران کی وزارت داخلہ نے انتخابی نتائج کا اعلان کیا، جس میں ابراہیم رئیسی نے 2 کروڑ 90 لاکھ ووٹس میں سے تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ ووٹس حاصل کیے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً 37 لاکھ ووٹس مسترد اور خالی نکلے، یعنی دوسری پوزیشن مسترد ہونے والے ووٹس نے لی، اور ایسا ایران کی 42 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا، جبکہ 34 لاکھ ووٹس کے ساتھ ایرانی انقلابی گارڈ کے سابق کمانڈر محسن رضائی نے تیسری پوزیشن لی، اور 24 لاکھ ووٹس کے ساتھ اعتدال پسند رہنما عبد الناصر چوتھے نمبر پر آئے۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے ان انتخابات میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ بہت کم، یعنی 48% تھا، اور اتنا کم ٹرن آؤٹ 42 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی کی ایک تاریخ ہے، انہوں نے آیت اللہ خمینی کا انقلاب دیکھا ہے، اور بعد میں ایران کے سیاسی اور مذہبی معاملات میں وہ اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے 15 سال کی عمر میں ہی مذہبی تعلیمات حاصل کرنا شروع کر دی، اور 70 کی دہائی میں اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران انہوں نے ایران کے شاہ کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا، اور ایرانی انقلاب کے بعد انہوں نے ایران کی عدلیہ میں شمولیت اختیار کی، مختلف شہروں میں وہ پروسیکیوٹر کے طور پر کام کرتے رہے، اور اسی دوران ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ان کی تربیت بھی کرتے رہے۔ 25 سال کی عمر میں ابراہیم رئیسی ایران کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر بنے، اور اس پوزیشن میں رہتے ہوئے وہ ان 4 ججز میں بھی شامل تھے جو ایران کی سیکرٹ ٹریبیونلز چلاتے تھے، اور یہ ٹریبیونلز 1988 میں قائم ہوئیں، جو بعد میں ڈیتھ کمیٹی کے طور پر مشہور ہوئے، اور اس کمیٹی نے ہزاروں قیدیوں کا ٹرائل کیا، جس میں اکثر بائیں بازو کے اپوزیشن گروپ پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن کے سیاسی رہنما اور کارکن تھے۔ اس کمیٹی نے کتنے لوگوں کے لیے سزائے موت کا حکم دیا اس کی اب تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن ہیومن رائٹس گروپس کے مطابق تقریباً 5000 مرد اور خواتین کو قتل کیا گیا اور نامعلوم اجتماعی قبروں میں دفنا دیا گیا، جو انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے۔ ابراہیم رئیسی ذاتی طور پر اس قتل عام میں ملوث ہونے کی تردید کرتے رہے ہیں، اور پھر 5 سال پہلے ایک تنازعہ ایران کے سابق ڈپٹی سپریم لیڈر آیت اللہ حسین علی کی 1988 کی آڈیو ٹیپ لیک ہونے کے بعد سامنے آیا، اور اس آڈیو ٹیپ میں ابراہیم رئیسی اور ڈیتھ کمیٹی کے دیگر ممبران 200 اضافی سیاسی قیدیوں کے قتل کے لیے آیت اللہ حسین علی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سنائی دیے، جس میں حسین علی منتظری کو واضح طور پر انکار کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ قتل عام ایران کی تاریخ میں انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے، جس پر ابراہیم رئیسی نے یہی جواب دیا کہ آپ کے احکامات کی پیروی کریں گے، اور پھر آیت اللہ حسین علی 1989 میں آیت اللہ خمینی کی جانشین کی حیثیت سے اپنی پوزیشن گنوا بیٹھے، اور پھر آیت اللہ خامنائی نے آیت اللہ خمینی کے انتقال کے بعد سپریم لیڈر کا عہدہ سنبھالا، جو آج تک ان کے پاس ہے۔ اور آیت اللہ خامنائی کے دور میں ابراہیم رئیسی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے، اور 2014 میں وہ ایران کے پروسیکیوٹر جنرل بنے، اور 2016 میں انہیں آیت اللہ خامنائی نے ایران کے سب سے اہم اور امیر ترین فاؤنڈیشن آستان قدس رضوی کا نگراں بنا دیا، اور یہ فاؤنڈیشن کئی رفائی اداروں کو دیکھتی ہے، اور پھر 2019 میں آیت اللہ خامنائی نے انہیں ایران کی سب سے بڑی عدالت کا سربراہ بنا دیا، اور پھر انہیں مذہبی رہنماؤں کے 88 رکنی اس کمیٹی کا رکن بھی بنایا گیا جو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کرتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے ابراہیم رئیسی ایران کے مذہبی حلقوں کے سب سے اہم رہنما بنتے چلے گئے۔ 2019 میں ٹرمپ انتظامیہ نے ان پر 2009 کے مظاہروں کے دوران کم عمر قیدیوں کو قتل کرنے کی نگرانی کا الزام میں پابندی عائد کی، لیکن وہ اپنی مقبولیت میں اضافہ کرتے چلے گئے، اور 2021 کے صدارتی انتخاب سے پہلے وہ کرپشن کے خلاف نعرہ لگا کر سامنے آئے اور غربت کے خاتمے کی بات کی، اور اب متنازع انتخابات کی صورت میں وہ ایران کے نئے صدر بن گئے ہیں، اور انہیں آیت اللہ خامنائی کے جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے نیوکلیئر ڈیل کو معطل کرتے ہوئے ایران پر دوبارہ پابندی عائد کی تھی۔ ایران کے اندر جو اعتدال پسند طبقہ ایران کی معیشت کو بحال کرنے کا نعرہ لگا کر آیا تھا، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران میں مہنگائی بہت بڑھ گئی، معیشت نیچے چلی گئی، عوام متاثر ہونے لگے، 42% تک مہنگائی چلی گئی، اور کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 61% تک بڑھ گئی۔ ایران کی کرنسی 2018 میں امریکی صدر ٹرمپ کی پابندیوں کے بعد تاریخی گراوٹ کا شکار ہوئی، جس کی وجہ سے جو مذہبی طبقہ تھا وہ مضبوط ہوتا چلا گیا بنسبت اس کے کہ امریکہ کے پلان کے تحت وہ کمزور ہوتا۔ کامران بخاری صاحب، ماہر بشری کے وسطی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران بخاری صاحب بہت شکریہ۔ بڑی تبدیلیاں ایران کے اندر آئی ہیں، مگر امریکہ میں تبدیلی آئی ہے، ٹرمپ کی جگہ بائیڈن آئے ہیں، وہ ڈیل بحال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ہو پائے گا؟ جی دیکھیں، بائیڈن انتظامیہ تو اپنی انتھک کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے واپس جو ہے اس ڈیل پہ جایا جائے، اور ظاہر ہے
جوں کا دوں واپس نہیں جانا چاہتے, اس میں کچھ موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے کوشش ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب یہ جو نئے صدر آئے ہیں ابراہیم رئیسی, ان کا کردار اور ان کا ماضی اور جو ہے اس کے اوپر ذرا کچھ کنسرنز ہیں, اور بائیڈن انتظامیہ ڈومیسٹکلی بہت زیادہ اور بین الاقوامی طور پہ بھی پریشر میں آ جائے گی, خاص طور پہ مغربی ممالک سے, کہ بھائی جو ہے یہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ہے نارمل ریلیشن شپ کیسے رکھ سکتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں پہ جو ہے نا ہزاروں لوگوں کا خون ہے. کیونکہ جب یہ پروسیکیوٹر تھے, انہوں نے جو ہے 1988 میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ بیسکلی ایگزیکیوٹ کیا تھا اور ٹارچر چیمبر بھی چلائے تھے. تو یہ ایک بڑی وہ ایک رنکل سی آ گئی ہے اس پورے مذاکرات میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دی اینڈ کچھ نہ کچھ ڈیل نکلے گی. اب وہ ڈیل کب نکلے گی, کیسے نکلے گی, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. ویسے تو بیک چینل بہت زیادہ تیز ہیں آج کل. ساتھ میں بتائے گا کہ امریکہ میں احساس نہیں ہے کہ پابندیاں لگائی ٹرمپ نے, اس کے بعد معیشت کا برا حال ہوا, مگر ابراہیم رئیسی جیت گئے, تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے جو پابندیاں اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے ایران پر جو لگائی جاتی ہیں. دیکھیں اس میں دو رائے ہیں. ایک تو سیاسی رائے جو کہ بائیڈن انتظامیہ میں پائی جاتی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی میں پائی جاتی ہے, کانگریس میں پائی جاتی ہے, کہ یہ جو ٹرمپ نے کیا وہ غلط کیا, اور اس کی وجہ سے جو ہم نے ڈیل بنائی تھی اس کو جو ہے بیسکلی وہ خراب ہوئی, اور اب ہمیں پھر سے دوبارہ سے کام کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ تو ایک سیاسی عمل ہے, اس میں شاید ایک سیاسی گفتگو ہے. لیکن حقیقی طور پہ دیکھیں جو خدشات جو ہے ایران سے لے کے وابستہ ہیں امریکہ کے اندر, وہ یہ ہیں کہ اگر یہ ڈیل دوبارہ سے آ جاتی ہے تو جیسے آپ نے جو ہے نا فرمایا شروع میں کہ بھئی خطے میں شاید جو ہے اس میں استحکام آئے گا, بہتری آئے گی. میرا اپنا ویو ذاتی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے برعکس حالات ہوں گے. کیونکہ جب دیکھیں ایران سینکشنز میں رہتے ہوئے اتنے جارحانہ طریقے سے جو ہے خطے کے اندر جو ہے اپنی پاور پروجیکشن کر رہا ہے, ملیشیاز کے تھرو سپورٹنگ حزب اللہ, حماس اور ہوتی موومنٹ, اور سیریا کے اندر ملیشیاز چلا رہے ہیں, تو سوچئے کہ اگر ان کے اوپر سے یہ سینکشنز تھوڑے سے کم ہو جائیں, ان کو جو ہے وہ جو فائنینشیل رسپائٹ ہے وہ مل جاتی ہے, تو پھر وہی آپریشنز جو ہے وہ کس لیول پہ جائیں گے. تو یہ اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. شکریہ. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک طرف ایران کی معاشی صورتحال ہے جو ظاہر ہے, ان کی جو تیل کی برآمدات تھی پابندیاں لگنے کی وجہ سے وہ کم ہوئیں, ایران کی معیشت متاثر ہوئی, مہنگائی آئی, مگر دوسری طرف بائیڈن انتظامیہ کے لیے بیلنس ہے جس کی کامران بخاری صاحب بات کر رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ اس حوالے سے ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہے, پھر پروگرام میں ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ حافظ.